کہ ایک ویٹنری ڈاکٹر، جانوروں کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈی جی آئل کے طور پہ تعینات تھے اور وہ ریگولیٹریز کے حکم پہ کام کیا کرتے تھے۔ جو چیز پینفل ہے وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ میں ایران سے لو کوالٹی جو آئل کی امپورٹ ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ کانسپریسیس وے میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ اس کی امپلیکیشن فروری کے FATF کے ہونے والے اجلاس میں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، بیکاز ہم AKD JS سے بات آلریڈی کر چکے ہیں، ان کے نمبرز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں that the main stream brokerage houses, they feel the economy is going to be in good shape, market is going to be in the good shape. KSB also joined these voices and they also, their number also considered the same. They also maintained کہ index, nobody said کہ index 50,000 کے لیول سے کم رہ سکتا ہے۔ انفلیشن کے لیے JS thought کہ میکسیمم یہ 1-8% کا اس میں انہانسمنٹ آ سکتا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ کے لیے JS had a view کہ یہ میکسیمم 9% کے آس پاس رہ سکتا ہے اگلے سال۔ ریزروز کے لیے ایوری بڈی از آف دا اوپینین کہ جس طریقے سے اکانومی رکی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ٹیکنیکلی اچھا ہے، بیکاز پاکستان میں ایک کائنڈ آف ٹرانزیشن ہو رہی ہے کہ ڈالرائز اکانومی جو ہے وہ پاک چائنا سواپ ایگریمنٹ کی وجہ سے پاکستان کے قرضے اب ڈالر سے یوان کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا پاکستان کو فائدہ مل سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح 1990s میں وی ور دا فرسٹ فلیگ بیئرر آف دا ڈالرائزیشن آف دا اکانومیز اراؤنڈ دا گلوب، وی ٹک سرٹن اسٹیپس جس کی وجہ سے عوام کو تو مشکلات ہوئیں مگر دنیا میں ڈالرائزیشن اور پیٹرو ڈالر کا کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا۔ اب چائنا امریکہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارے قرضے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اب قرضے ڈالر میں نہیں یوان میں ہوا کریں گے، وچ از سپر گریٹ فار پاکستان، بیکاز چائنیز کو یہ ٹرانزیشن اتنی آسان نہیں ہوگی اور ہمیں اس کا ایک نیچرل ایڈوانٹیج ملے گا، بیکاز ڈالر از اے میچور کرنسی، ڈالر ہیز فار اسٹرانگر گرپ in the currency markets across the globe. So چائنا کو یہ چیز سیکیور کرنے میں وقت لگے گا اور اتنی دیر میں ہمارے پاس بھی چانس ہوگا کہ ہم تھوڑے سے اسٹرانگ ہو سکیں۔ پاکستان میں یہ مہینہ جو ہے وہ انکوائری رپورٹس کی پبلش کرنے کا تھا۔ پاکستان میں ایک فیشن ہے لیکن ہیڈس آف ٹو PTI گورنمنٹ کہ ان کی موجودگی میں یہ انکوائری رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بارے میں جو سینک تھنکرس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے گورنمنٹ میں ہی اپنے فائنینسیئرس کو کلین چٹ دے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہیں 2.5 سال مل گئے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگلے 2.5 سال بہت ہی اچھے ہوں گے، بیکاز یہ بیگیج شاید آف لوڈ کر چکے ہوں، بیکاز پاکستان میں گورنمنٹس بیگیج آف لوڈ کرنے کے بعد ایک دن بھی چل نہیں پاتے۔ پہلی رپورٹ جو پبلش کی گورنمنٹ نے دیٹ واز اباؤٹ دی آئل کرائسس، دی ادر ون واز اباؤٹ دا سیمنٹ کرائسس۔ آئل کرائسس میں بتایا گیا کہ ایک ویٹنری ڈاکٹر، جانوروں کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈی جی آئل کے طور پہ تعینات تھے اور وہ ریگولیٹریز کے حکم پہ کام کیا کرتے تھے۔ 200 400 500 ارب کے نمبرز اس رپورٹ میں دیکھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے خزانے کو نقصان پہنچنا بھی بہت چھوٹی سی بات چیت ہے، مگر جو چیز پینفل ہے وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ میں ایران سے لو کوالٹی جو آئل کی امپورٹ ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ کانسپریسیس وے میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ اس کی امپلیکیشن فروری کے FATF کے ہونے والے اجلاس میں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، بیکاز گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹ میں اس کو نہیں لکھا جانا چاہیے تھا۔ دس از مائی اون ویو۔ اس میں جس نے بھی یہ نیکی کی ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جانا چاہیے، اس کے انٹینشنز کا پتہ کیا جانا چاہیے، بیکاز بہت ساری چیزیں پاس میں بھی ہوئی ہیں، کبھی بھی
ये मैटर्स हाई कोर्ट्स में नहीं गए, कभी भी ये मैटर गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा नहीं बने। सो जहाँ ये वेटनरी डॉक्टर साहब जो हैं इन्होंने ओगरा के अफेयर्स को मिसमैनेज किया, विदाउट स्टोरेज 2000 से ज़्यादा आउटलेट्स को ऑपरेट करने की इजाज़त दी, OMC के लाइसेंसेस इशू किए, वहीं पर गवर्नमेंट के इन लैप्सेस की वजह से इनफैक्ट जून में जो ऑयल का क्राइसिस आया वो इनकॉम्पिटेंस से ज़्यादा करप्शन की वजह से था। ये भी एक बात है जो इस रिपोर्ट में बताई गई है। दूसरी रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ने थैंक्स टू देम पब्लिश की, दैट वाज अबाउट दी सीमेंट कार्टेल के बारे में बताया गया कि व्हाट्सएप ग्रुप पर अब फैसले सिर्फ नहीं होते बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप पे ये भी तय किया जाता है कि आपका पूरी बाज़ार में जो हिस्सा है, मार्केट में जो हिस्सा है वो 10% है तो आप सप्लाई 8% रोक दें, ताकि बारिशें होने जा रही हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा रखेंगे, डिमांड इस तो ऑलरेडी कम होने जा रही है तो फिर हमें नुकसान होगा। और ये वाले कंपैरिजन पाकिस्तान में ही हो सकते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं हो सकते कि गवर्नमेंट अगर शरह सूद 14% पे रखे हुए है तो हम 14.25% नफ़ा क्यों लें। हमें डिमांड सप्लाई के मेकैनिज़म को अपने हाथ में रहना है, बिकॉज रियासत तो फ्रेंकली इन मामलात में इतनी एग्जिस्ट करती भी नज़र नहीं आती। तो इस रिपोर्ट में बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में, साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में, क्लीन लफ्ज़ों में बताया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप के तहत जो है चीज़ें मैनेज होती थी, डिमांड सप्लाई के कर्व को ख़ुद ठीक किया जाता था और प्राइसिंग ख़ुद ओनर्स या उनके जो की ऑफिशियल्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कार्टेल मैनेज किया करते थे। अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान में कभी ना कभी इंसानियत को थोड़ा बहुत स्पेस मिले और वो वेंट से बाहर आए और नॉर्मली सड़कों पे चल फिर सके। अगले हफ्ते मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।